اور اب میں آپ کو وہ وظیفہ دیتا ہوں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگ اس کو کہتے تھے یہ تمام وظائف کا سردار ہے۔ کیوں؟ یہ کمبینیشن ہے آیت الکرسی اور سورہ مزمل کا۔ آیت الکرسی کے اتنے فضائل اور سورہ مزمل کے اتنے فضائل، تو جب دونوں ہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں، کبھی آٹا نہیں ہوتا، کبھی گھی نہیں ہوتا، کبھی یہ نہیں ہے، کبھی وہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کھلائے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ ذمہ داری تو اللہ نے لی۔ بیماریوں سے پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، جادو سے پریشان ہیں، آسیب سے پریشان ہیں، آپ کے بچیوں کو رشتے نہیں مل رہے، یا آپ کو خود میں رشتہ نہیں مل رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کے متعلق تو میں آپ کو پہلے بھی بہت بتا چکا ہوں۔ آیت الکرسی تو سارے قرآن کی عظیم الشان آیت ہے۔ تو آیت الکرسی تو بہت ہی عظیم الشان آیت ہے، اور اس کے ساتھ سورہ مزمل کے متعلق میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ سورہ مزمل بہت عظمت رکھتا ہے، خصوصاً آپ دیکھتے ہیں عملیات کی دنیا میں سورہ مزمل کو ایک بہت بڑی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے چلے کاٹتے ہیں عامل لوگ۔ جب عملیات کی دنیا میں کوئی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں تو سورہ مزمل کے جو وظائف ہیں وہ ضرور آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سورہ مزمل اور آیت الکرسی کے متعلق وظائف دیے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اس کو اکٹھے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اور جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ، آپ یہ نہیں کہ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بھائی میرا کام نہیں ہو رہا اس کے لیے پڑھے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ ایک حاجت کے لیے پڑھیں گے، اس کا ایک خصوصی ختم ہے۔ جب وہ آپ اس کو ختم کو کریں گے، اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کی جو حاجت ہو، خواہ مال و دولت کے متعلق ہو، کیونکہ آج کل تو غربت ہے، اور غربت بھی ایک آج کل یقیناً ایک مصیبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، لوگ بھی آپ کی عزت نہیں کرتے، مال و دولت نہیں ہے، غربت ہے۔ وہ صحابہ کی غربت دوسری بات تھی۔ ہم پر اگر خدا نخواستہ غربت آیا تو ہم تو پتہ نہیں کیا کریں گے، کدھر جانے ہیں ہم نے۔ ہم تو ویسے ہی، آج کل لوگ ویسے ہی دین سے لاپرواہ ہیں۔ اگر ان پر غربت مسلط ہو گئی تو وہ تو خدا نخواستہ دین ہی کو چھوڑ دیں گے، دین ہی کو چھوڑ دیں گے غربت کی وجہ سے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ مال ایمان کے لیے ڈال ہے۔ آپ کے پاس مال ہوگا تو انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ آپ کی نظریں پھر کسی کے جیب پر نہیں پڑیں گی۔ خصوصاً جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، کیونکہ ان کے نظر پھر دوسروں کی جیبوں پر پڑتی ہیں، اور جس کی نظریں کسی اور کے جیب پر پڑے اس سے پھر دین کا کام لینا مشکل ہے۔ وہ پھر دین کا کیا خاک کام کرے گا؟ وہ تو اس کے ہاں میں ہاں ملائے گا، مالداروں کے ہاں میں ہاں ملائے گا تو زندگی بسر کرے گا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہ بنائے، خصوصاً جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، علماء، طلباء۔ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کی، مخلوق کی احتیاج سے ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اپنے پاؤں پر جو کھڑا ہو، وہ جو کسی کے جیب پر نظر ہو نہ ہو، وہ دین کے مطابق ہی چلے گا، وہ پھر مالداروں کے ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام مخلوقات کے احتیاج سے محفوظ رکھے۔ تو اگر آپ کو مال و دولت کی پریشانی ہو رہا ہو، جو کہ آج کل بہت عام ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، مال و دولت کی پریشانی ہو رہی ہے، گزر اوقات مشکل سے بسر کر رہے ہیں،
بچے ہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں، کبھی آٹا نہیں ہوتا، کبھی گھی نہیں ہوتا، کبھی یہ نہیں ہے، کبھی وہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کھلائے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، لیکن ہمارے عقائد کمزور ہیں، ہم گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے لیے رزق نیچے اتر چکا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ رزق واپس چلی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گناہ کی اتنی نحوست ہے، تو گناہ سے بھائی اپنے خود کو بچائے رکھے، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کریں۔ اور اب میں آپ کو وہ وظیفہ دیتا ہوں، وہ وظیفہ کیا ہے؟ تمام وظائف کا سردار وظیفہ میں اس کو کہتا ہوں۔ ہمارے بزرگ اس کو کہتے تھے یہ تمام وظائف کا سردار ہے۔ کیوں؟ یہ کمبینیشن ہے آیت الکرسی اور سورہ مزمل کا۔ تو جب آیت الکرسی کے اتنے فضائل اور سورہ مزمل کے اتنے فضائل، تو جب دونوں جمع ہو جائیں اور ساتھ ہی درود شریف بھی جمع ہو جائے، درود شریف تو ویسے خزانہ ہے بہت بڑا، جو لوگ وظائف نہیں پڑھتے صرف درود پڑھتے ہیں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جب ان تینوں کا کمبینیشن بن جائے تو آپ خود فیصلہ کریں اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک مرتبہ، جب کبھی کوئی حاجت پیش آئے تو ایک ہی مرتبہ کرنا ہے بس۔ رات کو نماز عشاء کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آئیں، تازہ وضو کریں، علیحدگی میں تنہائی میں بیٹھ جائیں، اکیلا کرنا ہے، دوسرا کوئی شخص نہیں ہوگا، کمبینیشن میں نہیں پڑھنا ہے آپ نے۔ صورتوں کی تو کمبینیشن ہے، وظائف کی تو کمبینیشن ہے، لیکن لوگوں کی کمبینیشن اس میں نہیں چلے گی، علیحدہ آپ نے کرنا ہے۔ تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نفل کے بعد خوب دل سے، خوب اچھی طریقے سے، تجوید سے آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں، جو درود آپ پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھیں۔ ایک بار درود شریف، پھر ایک بار آیت الکرسی، پھر ایک بار سورہ مزمل، ایک بار درود شریف، پھر آیت الکرسی، پھر سورہ مزمل، اور پھر درود شریف، پھر آیت الکرسی، پھر سورہ مزمل، 41 بار پورا کریں آپ، 41 بار پورا کریں اسی ترتیب کے ساتھ۔ اور جب آخر میں آپ ختم کریں سب تو 41 مرتبہ پورا ہو جائیں گے سورہ مزمل پہ، کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا درود شریف، پھر پڑھا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کہاں تک پڑھنا ہے؟ اب بعض لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں آیت الکرسی کے ساتھ لا اکراہ فی الدین نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ تو یقیناً اسم اعظم ہے آیت الکرسی۔ ایک مرتبہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اسم اعظم مل جائے۔ آیت الکرسی سے زیادہ بڑا اسم اعظم کون سا ہے بھائی مجھے دکھاؤ۔ آیت الکرسی تو سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ تو مجھے ایک بہت بڑے عالم ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کی بات سنی تو میں نے تحقیقات شروع کی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے جب آپ کی بات سنی کہ اس سے زیادہ کوئی بڑا اسم اعظم نہیں ہے دنیا میں، تو میں نے اس پر تحقیق شروع کی، ساری کتابیں کنگالی، اور آپ کی بات سچ نکلی کہ آیت الکرسی سے بڑا کوئی اسم اعظم نہیں۔ تو فرمانے لگے
کہ اب بھی میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اس کے بعد دعا مانگتا ہوں اور قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اسم اعظم ہے یہ۔ تو آیت الکرسی تو وہی بلا اختلاف اسم اعظم ہے۔ تو آپ یہاں تک آیت الکرسی، تو ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا، پھر اسم اعظم پڑھا یعنی آیت الکرسی، اور پھر سورہ مزمل، اسی ترتیب سے آپ پڑھنے لگیں، پھر درود شریف اور شمار کرنے لگیں، زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ تعداد میں غلطی نہ ہو، کوشش کریں کہ تعداد میں غلطی نہ ہو، صحیح طریقے سے پڑھیں۔ پھر آخر میں تو سورہ مزمل پہ اختتام ہوگی 41 مرتبہ، لیکن آخر میں آپ ایک درود شریف پھر پڑھیں، یعنی درود شریف 42 مرتبہ ہوگا۔ درود شریف کے تعداد 42 مرتبہ ہوگی، کیونکہ اس کو آخر میں پھر پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف اول و آخر جس عمل کے اول و آخر میں درود شریف پڑھی جائے تو درمیان میں جو عمل ہو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ درود شریف کے اتنے برکات ہیں، تو آپ اس عمل کو کریں اور پھر آخر میں خوب دل سے توجہ سے اللہ سے اپنے حاجات کو طلب فرمائیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ مشکلات حل کرے گا انشاءاللہ اس ایک مرتبہ کے عمل سے۔ تو آپ اس پر عمل کریں، میری بات مانیں، انشاءاللہ مجھے بھی دعا دیں گے کہ کسی فقیر نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا۔ آج ہی رات اگر آپ کو فرصت ملے، آپ پریشان ہیں، آپ خواہ بیماریوں سے پریشان ہیں، خواہ مال و دولت کی فکر لگی ہوئی ہے، مہنگائی سے پریشان ہیں، جادو سے پریشان ہیں، آسیب سے پریشان ہیں، آپ کے بچیوں کو رشتے نہیں مل رہے یا آپ کو خود میں رشتہ نہیں مل رہا، آپ پریشان ہیں، تو پریشان نہ ہوں، آج رات عشاء کی نماز کے بعد عمل کریں، اس ختم کو کریں، اس کے بعد خوب دل سے اللہ سے دعا مانگے، دل سے۔ غافل دل کی دعا قبول نہیں کی جاتی، وہ رد ہو جاتی ہے۔ تو خوب دل سے اللہ سے دعا مانگے اور پھر اس کے کرشمات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، انشاءاللہ تمام مشکلات حل ہو جائے گی، اور خصوصاً جس مقصد کے لیے آپ نے یہ ختم کیا ہوگا وہ مقصد تو ضرور انشاءاللہ العزیز پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بخشے، اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔